نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وبدنا علی البلاء صابرا وزوجتا لا تبغی حوبا لنفسہ ومالہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ دماغوں سے آؤ دلوں کی طرف، بڑھاؤ قدم منزلوں کی طرف، فقیروں کی صحبت بڑی چیز ہے، کبھی آؤ ان محفلوں کی طرف۔ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام لائق صد احترام معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام، خواتین و حضرات، بالخصوص شیخ مکرم حضور قبلہ عالم ڈاکٹر ریاض احمد خان صاحب سیفی دامت برکاتہم العالیہ، خلفائے طریقت، برادران طریقت، معزز علماء کرام، مہمانان گرامی اور معلمین و معلمات، خواتین و حضرات، تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں ہے، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم کوئی تفصیلی لیکچر دینے لینے کا ماحول بنا سکیں۔ اس وقت نماز عصر بھی ادا کرنی ہے، ذکر بھی کرنا ہے، اور الدعاء مخ العبادہ، دعا بھی کرنی ہے، اور پھر ٹیڈنا پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں۔ بڑے شوق سے انہوں نے 2.5 من مٹن بنا کے رکھا ہوا ہے، 6 دیگیں اسپیشل حلوے کی، جس میں خوب انہوں نے کاجو بادام پستے اور اخروٹ کا مجھے پتہ نہیں لیکن کھوئے کا پتہ ہے، تو وہ بھی منتظر ہیں۔ خواجہ باقی حضرت خواجہ باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے مریدین کے ساتھ کچھ حکاماء نے آپ کو دعوت دی، حکیموں نے، اور اتفاق سے وہ سارے حکیم یا ڈاکٹر جو تھے وہ یہ سیکیٹری کے تھے، سائیکالوجی کے تھے، پاگل خانے کے تھے، سادہ لفظوں میں کہہ لیں، جو لوگ عقل سے فارغ ہو جاتے ہیں اور گھر والے انہیں پاگل سمجھ کے مینٹل ہاسپٹل چھوڑ آتے ہیں یا جمع کروا دیتے ہیں، تو انہوں نے آپ کی دعوت کی، جب آپ تشریف لائیں، ہم ان کے بڑے طبی علاج کر بیٹھے ہیں، کئی کشتے بھی کھلا بیٹھے ہیں، تو ان پاگلوں کا کیا کریں؟ کسی کو پاگل پن کی بیماری ہے، انگزائٹی ہے، ٹینشن ہے، کوئی بال نوچتا ہے، کوئی ہنستا رہتا ہے، کوئی روتا رہتا ہے، کوئی دعا بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کچھ تو ہمارے ہاتھوں سے مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ تو آپ تشریف لے گئے تو حکیموں نے پہلا سوال یہ کیا کہ حضرت، اللہ والے دعا کرتے ہیں تو مستجاب ہوتی ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں تو مستجاب نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ گناہ رکاوٹ ہے،
کیونکہ آقا کا فرمان ہے کہ اللہ جب دعا کرتے ہیں کہتے ہیں تیری دعا میں قبول کرنا چاہتا ہوں، میں مائل ہوں، میں نے خود کہا ہے ادعونی استجب لکم، آ جاؤ مانگو میں دوں گا، لیکن تیرے بعض ناپسندیدہ عمل جو ہیں وہ رکاوٹ ہے۔ تو باج جدید بسطامی نے فرمایا کہ دیکھو ہم سب اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کا حکم نہیں مانتے۔ رکاوٹ تو آ گئی، سارے حضور کا عاشق ہونے کے دعوے کرتے ہیں، لیکن آپ کی سیرت کو، صورت کو اپنانے میں ہم جھجک یا ہتک محسوس کرتے۔ ہم سب کو علم ہے کہ موت برحق ہے، لیکن اس کے لیے تیاری بھی کوئی نہیں کرتے۔ سچائی میں ہی نجات ہے، بولنا بھی نہیں چاہتے۔ اور روز قیامت ایک ایک عمل کا اللہ حساب لے گا، کیونکہ اس نے قرآن میں کتنی ہی جگہ اس بات کا ذکر کیا، کئی انداز سے ذکر کیا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی گناہ ہر سامنے۔ تو یہ ہمارے گناہ جو ہیں یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں دعا کی قبولیت کے لیے۔ تو انہوں نے کہا پھر حضور آپ ہی کو اس کا نسخہ بیان کریں، ہم تو حکیم ہیں، ڈاکٹر ہیں، ہم تو جسموں کی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں، اب یہ دل کی بیماریاں، یہ روح کی بیماریاں، یہ گناہوں کی بیماریاں۔ ابھی خواجہ باج جدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے زبان نہیں کھولی تھی تو ایک پاگل جو ہے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، بڑے ادب سے نرم سی آواز میں کہا حضور اگر اجازت دیں تو میرے پاس ہے گناہ کی بیماری کا علاج۔ سارے ہکا بکا ہو گئے کہ اتنے حکماء بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، سلطان الاولیاء بیٹھے ہیں، تو یہ پاگل خانہ جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اگر اجازت دیں تو آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ تو خواجہ باج جدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ وہ مخصوص الفاظ میں چاہتا ہوں وہی ادا ہوں، اس پاگل نے کہا کہ گناہ کے مرض کا علاج یہ ہے کہ توبہ کی ایک شاخ، توبہ کی ایک شاخ کو استغفار کے ایک پتے کے ساتھ ملائیے، دل کی اکھلی میں رکھنے کے بعد، دل کی اکھلی میں رکھنے کے بعد توحید کے دستے سے اس کا صفوف تیار کیجئے۔ حکیموں کے ساتھ رہ رہا کہ اس کی لینگویج بھی حکیموں والی ہو گئی۔ گناہ کے مرض کا علاج یہ ہے کہ توبہ کی ایک شاخ کو استغفار کے ایک پتے کے ساتھ ملائیے، دل کی اکھلی میں رکھنے کے بعد توحید کے دستے سے اس کا صفوف تیار کیجئے، رحم کی چھلنی سے اچھی طرح چھاننے کے بعد ندامت کے آنسوؤں سے اس کا پیڑا بنا کر، ندامت کے آنسوؤں سے اس کا پیڑا بنا کر عشق کی آتش میں اسے پکائیے، محبت اور اخلاص کا خالص شہد ذرا سا ملا کر صبح و شام کنات کے چمچے سے تھوڑا تھوڑا کھائیے۔ تو اگر بیماری دور نہ ہوئی تو جناب میں ذمہ دار۔ وہ پاگل مینٹل کیس جو ہے یہ وہ نسخہ سمجھا رہا ہے کس کو؟ خواجہ باج جدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی موجودگی میں پاگل خانے کا ایک پاگل جو ہے۔ تو سلطان الاولیاء یہ عمدہ راج سننے کے بعد حضرت باج جدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بولے ہائے اے دنیا، ہائے جو تجھے چھوڑ کر چلی گئی اور یہ کہا کہ تم پاگل ہو۔
حالانکہ تو نے جو نسخہ بیان کیا ہے ہر گناہ کا یہی نسخہ ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ہر گناہ ہم سب اچھی طرح آگاہ ہیں، ہر نیکی سے بھی آگاہ ہیں، اور ہر کوئی انسان پاک صاف بھی رہنا چاہتا ہے۔ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو اور مجاہدہ بھی کرو، کوشش بھی کرو۔ یہ جب چار چیزیں ملیں گی، ایمان، عمل اور وسیلہ اور پھر مجاہدہ، تو تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس میں جو تیسرے نمبر پر ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یہ شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی انہوں نے بھی قول جمیل میں، اور شاہ اسماعیل دہلوی انہوں نے بھی صراط مستقیم کتابوں میں لکھا کہ یہاں وسیلہ سے مراد عبادات نہیں، کیونکہ وہ تقویٰ میں آ جاتی ہیں۔ ایمان کے ساتھ ہر گناہ سے بچنا، ہر نیکی کرنا، یہ تقوی ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہے اللہ کے ہر حکم کو، جو اوامر ہیں اسے بجا لانا، ہر نواہی جس سے منع کیا اس سے باز آ جانا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد ذات ہے، شخصیت ہے، استاد ہے، شیخ ہے، مرشد ہے، مربی ہے، رہنما ہے، جو تمہارے ایمان اور تقوی کو جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، جس سے یہ سلسلہ رک جاتا ہے، وہ اس کا سد باب کرے، سد باب کرائے اور اپنی نگرانی میں مجاہدہ کروائے۔ وہ چاہے نفس کے خلاف ہو، وہ چاہے شیطان کے خلاف ہو، وہ مجاہدہ، وہ جہاد چاہے قلم سے ہو، زبان سے ہو، عمل سے ہو، مال سے ہو، اس کی نگرانی میں، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اب یہ جو حصہ ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یہاں آ کے پھر ڈیفرنسز کریٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی وسیلہ ہیں، ہم بھی شیخ ہیں، مربی ہیں۔ تو حضرت خواجہ باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ شیخ وہ ہے جو سنت اور شریعت کا تابع ہو، شیخ وہ ہے جو اللہ رسول کے احکامات کی بجاوری کے ساتھ وہ اس تطہیر فکر و عمل قلب و روح سے گزرا ہو، جس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اتصال ہو، جڑا ہوا ہو، اور جو اللہ رسول کے راستے کی جتنی بھی پیچ و خم آتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، روحانی بیماریاں، وہ رہنمائی کر سکے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھیں سب سے پہلا جو درجہ ہے کلمہ پڑھنے کے ساتھ وہ ایمان ہے۔ ہمیں شیخ ایمان کی حفاظت سکھائے گا، تقوی کی حفاظت سکھائے گا، اس لیے کہ اگر وضو فاسد ہو جائے تو ہمیں پتہ ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز فاسد ہو جائے تو ہمیں پتہ ہے کہ نماز کو ادا کیسے کرنا ہے، قضا کیسے کرنی ہے۔ روزہ جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، اس سے بھی ہم آگاہ ہیں، ہم سارے طریقے جانتے ہیں۔ جسم کو، لباس کو، ماحول کو بظاہر پاک صاف رکھنا، گندگی اور غلاظت سے اپنے دامن کو بچانا، یہ شریعت کا ظاہر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان
بھی بہت ساری چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے۔ جو خواجہ باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو کلمات استعمال کیے، میں چاہتا ہوں ہم اس سے تھوڑا سا مستفید ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جس وقت وضو ٹوٹ جاتا ہے ہمیں کرنے کا طریقہ آتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ بھی پتہ ہے، روزہ کس وجہ سے ٹوٹتا ہے وہ بھی پتہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہے۔ تو اس کا جس وقت ایمان ٹوٹ جاتا ہے تو ہم اس کا کوئی سدباب نہیں کرتے۔ نماز ٹوٹ گئی، روزہ ٹوٹ گیا، فاسد ہو گیا کوئی ایسا شریعت کا عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، حالانکہ ان کا درجہ ایمان کے بعد ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ ایمان ٹوٹتا ہے اس وقت جس وقت ہم دوسروں کا حق مارتے ہیں۔ ایمان ٹوٹ گیا، دوسروں کا حق مارنے سے ایمان ٹوٹتا ہے، مزدور کو مزدوری نہ دینے سے ایمان فاسد ہوتا ہے، نااہل لوگوں کو نوازنے سے، اقربا پروری کرنے سے، فرائض کی ادائیگی اور ناپ تول میں ہیلے بہانے کرنے سے، حرص کا شکار ہونے سے، جن سے ایمان فاسد ہوتا ہے، کمزور لوگوں پر ظلم کرنا اور طاقتور کے سامنے عاجزی کرنا، عوام کے درمیان فتنہ اور فساد پھیلانا، صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کرنا، اپنے دوستوں سے حسد کرنا، جھوٹ بولنا، بغض رکھنا، بعض آنسوؤں سے بھی دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، دنیا کو سینے سے لگاتے ہیں اور علم سے کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں رکھتے، اور سر پر پگڑی رکھ کر مریدوں کی آرزو میں بھاگے پھرتے ہیں، جب کوئی مشکل آئے تو بھاگ جاتے ہیں، فتوے کفر کے لگاتے ہیں۔ ناعاقبہ اندیش انسان 1000 گناہ کرتا ہے، فرمایا ہائے ہمارا وضو فاسد ہو جائے تو ہم ہاتھ منہ دھو لیتے ہیں، وضو کا سدباب کرتے ہیں، روزہ قضا ہو جائے تو اس کا حل جانتے ہیں، لیکن ایمان فاسد ہو جائے تو اس کا کوئی چارہ نہیں کرتے۔ تو ایمان سرکار نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، جو بڑے کی عزت نہیں کرتا، وہ جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں، جو ملاوٹ کرتا ہے، ہمسائے کو تنگ کرتا ہے، جو دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتا ہے ناجائز طریقے سے، بیٹیوں کا، بہنوں کا وراثت کا حصہ کھا جاتا ہے، مخلوق خدا کو اذیتیں دیتا ہے، ایمان فاسد ہو گیا۔ اب ایمان فاسد جب ہو جائے، بندہ سمجھتا ہے کہ میری نمازیں ٹھیک ہیں، باقی سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایمان کا درجہ پہلے ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان ہی ٹوٹ گیا، وہی فاسد ہو گیا، تو باقی عملوں کی قضا ادا کرتے رہیں تو اس کی وہ روح ختم ہو گئی، اس کے اندر سے وہ حقیقت نکل گئی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سارے درجے تو ایمان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ مرد ہو عورت کو جو بھی نیک کام کرے اس کو حیات طیبہ ملتی ہے، بشرطے کہ ایمان ہو پاس۔ ایمان تو کر دیا فاسد۔
ایمان تو ہم نے ملیا میٹ کر دیا، اسے تو پاؤں کے نیچے روند دیا۔ اسی لیے حضرت اقبال نے کہا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا۔ یہ تیری نمازیں تمہیں سکھاتے رہے، نمازیں کن چیزوں سے فاسد ہوتی ہے وہ سارا سیکھ لیا، وضو کے ارکان سیکھ لیے، نماز روزے حج کے سارے احکامات رٹ لیے کہ تیرے اعمال درست ہونے چاہیے۔ بھائی اس سے پہلے درجہ تو ایمان کا ہے۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ نہ مسجد سے، نہ مکتب سے، نہ ہے کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تو یہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ جو شیخ ہے صحابہ کی عظمت کا یہ سبب نہیں، ان کی نمازیں زیادہ ہیں، روزے زیادہ ہیں، حج زیادہ ہیں، زکوٰۃیں زیادہ ہیں، جہاد زیادہ ہیں۔ ان کی فضیلت کا سبب صرف یہ ہے کہ وہ حضور کی صحبت میں بیٹھے اور آپ نے ان کا تزکیہ نفس کر دیا، ایسا مضبوط ایمان کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بفرض محال میرے سامنے جنت رکھ دی جائے، میرے سامنے دوزخ رکھ دی جائے تو میرے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ہمارے ایمانوں کا حضور نے ایسے مضبوط کر دیا۔ یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے ہوئے جائے وہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے گویا کہ جنت بھی سامنے ہے، دوزخ بھی سامنے ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے اس حق راستے پہ چل رہے ہیں۔ ایمان کی مضبوطی یہ تزکیے سے ہوتی ہے، تزکیہ نفس، تصفیہ باطن۔ تو اللہ نے حضور کے صحابہ کو جو فضیلت دی، لاکھوں کروڑوں بھی تابعین اکٹھے ہو جائیں تو آقا کے ایک ادنا ترین سارے صحابہ اللہ ہیں، لیکن جس کے لیے کوئی ادنا کا لفظ بولا جائے تو اس کے قدموں کی خاک کو بھی وہ نہیں پہنچ سکتا۔ جن کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی شان تو رہی ایک طرف فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ 5 قسم کی قسمیں کھا کے، حضور کے صحابہ کی نہیں بلکہ فرمایا کہ میرے نبی کے صحابہ اللہ کی رضا کے لیے جو جہاد پہ نکلتے ہیں، حضور کی ہم رکاب ہوتے ہیں، وہ جن گھوڑوں پہ بیٹھتے ہیں، مجھے ان گھوڑوں کی قسم، ان سے پہنچنے اٹھنے والی خاک کی قسم، چنگاریوں کی قسم، ان کے نتنوں سے جو دھواں نکلتا اس کی قسم، ان کے دوڑنے سے جو ہے جو گرد و غبار اٹھتی اس کی قسم، وہ صبح کے وقت جو فوجوں میں گھس جاتے ہیں اپنے مجاہد کی حفاظت کے لیے، مجھے ان کی قسم جو جان کی پرواہ کیے بغیر ہر جو ہے وہ تکلیف اور خاک اور خون کے سمندر میں کود جاتے ہیں، ان سارے گھوڑوں کی قسم۔ کس کے گھوڑے ہیں وہ؟ حضور کے صحابہ کے۔ یعنی اللہ کریم نے جن صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں کھا کھا کے ایک بات آخر بیان کی، ان الانسان لربہ لقنوط، ہر انسان تو خیال کر وہ گھوڑا جسے تو ایک مٹھ چنے کھلاتا ہے، وہ تیری ایک اشارے پہ دشمنوں میں گھس جاتا ہے، وہ ہر قسم کی اذیت کو سہ جاتا ہے کہ میرا مالک اوپر بیٹھا ہے، جدھر رخ کرے ادھر دوڑتا جاتا ہے۔ ایک مٹھ جس نے چنے دیے وہ اتنا اس کا وفادار ہے۔ اے انسان، تیرا بھی کوئی مالک ہے، تو بھی کسی کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے۔ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر شے تمہیں زندگی اس نے دی، موت اس کے ہاتھ میں ہے، عزت اس کے ہاتھ میں ہے، ذلت اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری ہر شے کا خالق اور مالک هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ ایک اللہ کی ذات ہے، تو جو ہے اسی کا ناشکرا ہو گیا۔ وجہ یہ ہے
کیونکہ تو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گیا، تو اس طرح الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو اس قدر دنیا کی ہرس اور ہوس میں، دنیا سمیٹ میں مصروف ہوا کہ تو قبروں تک چلا گیا۔ لحب الخیر لا شدید، دنیا کی محبت میں تو اتنا شدید ہے، حالانکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تمہیں اللہ کی محبت میں شدید ہونا تھا، تو کس دھیان لگ گیا؟ اوروں سے کہا تو نے، اوروں سے سنا تو نے، کچھ اپنے رب سے کہا ہوتا، کچھ اپنے رب سے سنا ہوتا۔ تو معزز خواتین و حضرات، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شیخ وسیلہ بنتا ہے، یہ ایمان کو توڑنے والی چیزیں ایک ایک کر کے ان کو توڑتا ہے، ان کا کلا کما کرتا ہے۔ حسد، کینہ، لالچ، تکبر، شہوت، ہرس، طمع، منافقت، کفر، شرک، یہ ایک ایک کر کے نکالتا ہے۔ حضرت بہاءالدین بسطامی سے بڑی تفصیلی گفتگو کے بعد آخر میں آپ نے کہا کہ سنو، شیخ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شیخ وہ ہے جو اپنے وابستگان کو، مرید کو، طلبگار کو، اس کو اخلاق حسنہ سکھا دے۔ کیا سکھائے؟ حسن اخلاق، اس کے اندر انکلکیٹ کر دے، بیماریاں خود نکل جائیں گی۔ اس کو اتنی محبت دے، اتنا پیار دے، اتنی چاہت دے، اتنی توجہ دے کہ اس کے اندر سے ہر بیماری نکلتی جائے۔ وہ امانت، وہ دیانت، وہ صداقت، وہ شرافت، وہ صبر، وہ شکر، وہ توکل، وہ شرم و حیا، وہ عفت قلب و نظر، وہ تقوی، وہ عشق الہی، مخلوق کی خدمت، ماں باپ کی خدمت، مخلوق کے لیے، انسانیت کے لیے تن من دن اللہ کے رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، لوگوں مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں با اخلاق بناؤں۔ بیماروں کی تیمارداری کرے، دعوتیں کرے، دعوتیں قبول کرے، سلام کرے، سلام پھیلائے، عزت دے، عزت قبول کرے، لا زارارا ولا زرارا، کوئی فوت ہوا ہے جنازے میں جائے، خیر خائی میں لگا رہے، بھلائی میں لگا رہے۔ تو شیخ کا پہلا کام اور شیخ کا آخری کام ایمان کو توڑنے والی چیزیں جو ہیں ان سے نکالنا ہے۔ رزق حرام ہے، حلال کی طرف مردم آزار ہے، اور وہ مردم بیزار ہونے کے بجائے مخلوق سے محبت کرنے والا ہو۔ کہتا ہے یہ بندہ پرور ہے یا کنبہ پرور ہے یا خاندان پرور ہے۔ تو ایمان کو جو چیزیں توڑتی ہیں، مجدد صاحب فرماتے ہیں یہی روحانی بیماریاں، ان ساری روحانی بیماریوں کو اکٹھا کریں جو دعا کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہیں، جو انسان کو اللہ کے قرب سے دور لے جاتی ہیں، وہ حسد ہے، وہ لالچ ہے، وہ تکبر ہے، وہ غصہ ہے، اور وہ خواہشات بد ہیں۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ وجاہدوا فی سبیلہ، شیخ جو سبق دے، گفتگو آپ بڑی سن چکے ہیں، جو سبق دے، کوئی اتنا لمبا چوڑا سبق نہیں ہوتا۔ 11 دفعہ اللہ کا ذکر ہر نماز کے بعد، 1 تسبیح استغفار کی صبح و شام، 300 دفعہ دروشی خضری۔ باقی شریعت نے جو احکامات دی ہیں وہ تو سب کے لیے یہ، اور ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں جو بنیادی چیزوں میں نے عرض کی ہے وہ صحبت ہے، شیخ کی صحبت، ہماری نسبت صدیقی ہے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں ہمارا طریقہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ شیخ نقشبند بہاؤالدین بخاری فرماتے ہیں یہاں سارے مرتبے صحبت سے، شیخ کی خدمت سے، شیخ کی محبت سے طے ہوتے ہیں۔